ہارون ہمارے ابا کے پرانے ملازم کا بیٹا تھا۔ جب یہ 11 سال کا تھا، اس کے ماں باپ زلزلے میں مکان کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کہ یہ لڑکا زندہ بچ گیا۔ والد صاحب اسے گھر لے آئے اور اس کی پرورش کرنے لگے۔ وہ صرف 8ویں تک پڑھ سکا۔ گھر کے برابر والد صاحب کا گودام تھا، جہاں وہ دکان کا مال اسٹاک کرتے تھے۔ ہارون کو گودام میں رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ کھانا وہ ہمارے گھر سے کھاتا۔ گودام کی صفائی اور رکھوالی کے علاوہ گھر کا سودا صرف بھی اس کے ذمے تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ہارون جوان ہو گیا۔ اس نے قد کاٹ شکل و صورت خوب نکال لی تھی۔ والد صاحب کو ایک معاون کی ضرورت تھی اور اس لڑکے کا بھی کوئی نہ تھا۔ پھر بھی کبھی کبھار ہم کو اس لڑکے کی ضرورت پڑ ہی جاتی تھی۔ جب کبھی بھاری سامان ادھر سے ادھر کرنا ہوتا، چھت کے جالے صاف کرانے ہوتے، امی ہارون کو گھر کے اندر بلا لیتیں، لیکن باجی کو منع کرتی کہ تم اس لڑکے کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرنا۔ پر باجی امی کی نظر چوکتے ہی ہارون سے باتیں کرنے لگتیں۔ وہ ماں کی بات نہ مانتی، ماں کو غصہ آ جاتا اور اکیلے میں سمجھاتی، غیر لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کرتے، تم اس سے پردہ کیا کرو۔ باجی شیلا ان دنوں ایف اے میں تھیں۔ امی جان بیمار ہو گئیں اور یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ بلڈ پریشر کے باعث والدہ کے گردے خراب ہو گئے اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ہمارے لیے یہ صدمہ جان لیوا تھا۔ میں تب 7 کلاس میں پڑھتی تھی۔ امی کی کمی باجی کی باہوں میں خود کو چھپا کر پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی سمجھدار تھیں، مجھ کو بہت پیار کرتی تھیں۔ بڑی بہن کے کندھے سے لگ کر غم آدھا رہ جاتا تھا۔ ایف اے کے پیپرز دینے کے بعد میری بہن گھر بیٹھ گئی۔ چھوٹے بہن بھائی سنبھالنے کی خاطر قربانی دی تو ہم بھی اپنی بہن پر انحصار کرنے لگے اور ان کو بڑا سمجھنے لگے۔ وہ کھانا پکاتیں، ہمارے کپڑے دھو کر استری کرتیں اور ہم کو تیار کر کے اسکول بھیجتیں۔ اپنے والد کی خدمت بھی کرتیں۔ لگتا تھا ماں کا خلا باجی کے پیار نے پر کر دیا ہے، ورنہ تو شاید ہم کو والدہ کی محرومی ختم کر دیتی۔ 8 میں ہوش سنبھالا تو اپنی اس محسن بہن کو کسی اور کھیل میں الجھا ہوا پایا۔ والد صبح کام پر نکل جاتے اور رات گئے لوٹتے۔ میں اور آسیہ اسکول چلی جاتی، ہمارا بھائی بھی پڑھنے چلا جاتا۔ گھر پر باجی اکیلی ہوتی تو وہ چھت سے گودام میں جھانک کر ہارون کو آواز لگا کر گھر کے اندر بلا لیتیں، کسی کام کے بہانے سے، اور پھر تنہائی کی ان ملاقاتوں نے ایک نئے ناٹک کو روپ دیا۔ اتفاقاً کبھی میں اور آسیہ اسکول سے جلد آ جاتے اور کبھی رفیع بھائی، تو ہارون کو ہم گھر کے اندر بیٹھا پاتے۔ شروع میں دھیان نہ گیا، رفتہ رفتہ میرے دل میں عجیب وسوسے سر اٹھانے لگے کہ روز کیوں یہ گھر میں ہوتا ہے، جبکہ امی ہمیشہ باجی کو منع کرتی تھی کہ اس کے سامنے نہ جایا کرو، اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کیا کرو۔ ہارون کا اس طرح ہر وقت موجود رہنا ہم کو ناگوار گزرنے لگا۔ جب ہم نہ سمجھتے، کسی بات کو خیال میں نہ لاتے تھے، جوں جوں عقل آئی، ہارون کو باجی کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کرتا پا کر دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا ملازم ہے۔ کبھی امی ابو نے اسے ہم لوگوں کے درمیان گھلنے ملنے نہ دیا تھا۔ اس کی حیثیت ہمیشہ نوکر کی سی رہی تھی۔ بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، میں ہی بڑی تھی، تبھی زیادہ فکر مجھ کو ہی ہوئی۔ ابو کی وجہ سے چپ تھی کہ ان کو دکھ نہ پہنچ جائے، لیکن باجی کے حالات دیکھ کر دل جل کے خاک ہوا جاتا تھا۔ پہلے باجی ہمارا بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن اب ہارون کی خاطر ہم کو بری طرح نظر انداز کرنے لگی تھیں۔ جب وہ ہوتا، خوب اس کی خاطر تواضع کرتی، اچھا کھانے کو دیتی اور ہم کو ڈانٹتی ٹپٹتی کہ ٹھہر جاؤ، بھوک سے مرے تو نہیں جا رہے۔ وہ ہارون کو کھانا دیتی اور ہم بیٹھے منہ تکا کرتے۔ باجی کے اسی رویے نے ہم تینوں کو ان کے خلاف کر دیا۔ جب میں 9 کلاس میں تھی، زیادہ الجھاؤ میں رہنے لگی۔
اور ایک روز جرأت کر کے بہن کو جتلا بھی دیا کہ باجی دیکھو تم جو کر رہی ہو ٹھیک نہیں ہے، باز آ جاؤ ورنہ ابو سے کہہ دوں گی۔ اس نوکر زاد کو تم گھر میں مت بٹھایا کرو اور عمدہ کھانے بھی پیش نہ کیا کرو، ورنہ یہ اپنی اوقات سے باہر آ جائے گا تو ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ باجی نے اس دن مجھے بہت لعن طعن کی کہ افسوس ہے تمہاری سوچ پر، پڑھ لکھ کر جاہل رہ گئی ہو۔ کیا ہمارا مذہب اس بات کا درس نہیں دیتا کہ امیر غریب سب انسان برابر ہوتے ہیں؟ اور تم مجھے غرور سکھا رہی ہو۔ ہارون نوکر ہے تو کیا ہوا، ہے تو ہماری طرح انسان، اتنی حقارت اچھی نہیں۔ میں حقارت نہیں کر رہی باجی، بلکہ آپ کو احتیاط سے کام لینے کا کہہ رہی ہوں۔ ابا کی لا علمی میں کیوں اس غیر آدمی کو گھر کے اندر بٹھاتی ہو، جبکہ امی بھی فاصلہ رکھتی تھیں اور اس کو گھر میں نہیں گھساتی تھیں؟ اپنا نہیں تو اپنی بہنوں کا خیال کر لو۔ یقیناً جب ابو کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ بہت ناراض ہوں گے اور کبھی نہ کبھی تو علم ان کو ہو ہی جائے گا۔ باجی پر میری تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم تو یوں بھی مجبور تھے کہ چھوٹے تھے، ہم کو اور گھر کو وہی سنبھالتی تھیں، لیکن اب جب کہ میں اچھا برا سمجھنے لگی تھی تو کیسے چپ رہتی۔ میں نے بھی کہہ دیا اگر باز نہ آئیں تو سب کچھ ابو سے کہہ دوں گی، پھر تم کو ماریں یا گھر سے نکال دیں، میں ذمہ دار نہیں، لیکن اب مجھ سے اور زیادہ کچھ برداشت نہ ہوگا۔ جب دیکھا کہ میرے تیور کڑے ہیں، آپے سے باہر ہو گئیں، جوتا اٹھا کر مارنے لگیں۔ اس پر میرے دل میں تو جیسے آگ سی بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں ان کو محض ڈرا رہی تھی، اب قسم کھائی کہ جو ہو سو ہو، ابو سے ضرور ان کی شکایت کروں گی۔ شام کو ابو آئے تو میرا منہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے پیار سے پوچھا ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے، کیوں آنکھیں سوجی ہیں؟ میں تو پھٹ پڑی اور جذبات میں آ کر ابو کو بتا دیا کہ باجی روز ہارون کو بلا کر بٹھا لیتی ہیں، اسے کچن میں بٹھا کر گرما گرم کھانا پیش کرتی ہیں۔ ہم تو اسکول ہوتے ہیں، جب آتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے۔ یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اب ہارون جائے گا یا پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ کہنے کو تو یہ سب کہہ گئی، لیکن ابو کی طرف نہ دیکھا۔ وہ حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت گھر سے نکل کر گودام کی طرف گئے اور ہارون سے کہا کہ 1 منٹ میں یہاں سے چلے جاؤ اور پھر کبھی اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ نہ جانے کیوں کر انہوں نے خود پر قابو پایا۔ ہارون کو جانے دیا، ورنہ اتنے غصے میں تھے کہ خود میں بھی ڈر گئی تھی کہ کہیں اس کو جان سے نہ مار دیں۔ ہارون اس وقت چلا گیا، خدا جانے کہاں۔ میں اب پچھتائی کہ جلد بازی میں ابو کو بتا کر باجی کی بے قدری کرا دی تھی۔ جیسی بھی تھیں، ہم کو تو محبت دے رہی تھیں، دیکھ بھال اور ہمارے سارے کام کرتی تھیں۔ تعلیم ہماری خاطر چھوڑی، اتنی قربانی دی تاکہ ابو کہیں دوسری شادی کر کے سوتیلی ماں نہ لا بیٹھیں۔ اب برے دنوں نے مجھے گھیرا۔ ابو کا بس نہ چلتا تھا کہ باجی کو کنویں میں دھکا دے دیتے اور وہ اٹھتے بیٹھتے مجھ کو کوستی کہ کمبخت بہن ہے، کہ ڈائن ہے، مجھ سے میرے باپ کی شفقت اور محبت چھین لی۔ ناگن میں تو ہر وقت تجھ پر جان نچھاور کرتی تھی اور تو نے یہ صلا دیا کہ مجھے میرے باپ کی نظروں سے گرا دیا۔ ہارون سے باتیں کرتی تھی، کبھی کوئی غلط حرکت تو نہیں کی تھی نا؟ پھر اتنی سی بات کو بڑا چڑھا کر کیوں ابو سے کہا؟ میں بھی انسان ہوں، کہیں آتی جاتی نہیں، ہر وقت تم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہوں۔ تنہائی سے اکتا کر ہارون سے 2 باتیں کرنا کیا اتنا بڑا گناہ تھا کہ تو نے اس بیچارے یتیم سے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھین لیا؟ اب نہ جانے وہ کہاں مارا مارا پھرتا ہوگا۔ بہت گناہ ہوگا، تمہیں دیکھ لینا، تیرا بھی حال برا ہوگا اور تو بھی ایسے دربدر ہوگی کہ اس کی بد دعا عمر بھر تیرا پیچھا کرے گی۔ یہ ظلم بہت مہنگا پڑے گا جو تو نے اس کے ساتھ کیا۔ جوں جوں وہ مجھے کوستی میں پریشاں پیشماں ہوتی۔ ہارون تو پھر پلٹ کر نہ آیا اور نہ اس کا کچھ اتا پتہ رہا۔ میں نے روتے پیٹتے BA کر لیا، تبھی ایک اچھا رشتہ آ گیا۔
ابو نے جھٹپٹ میری شادی کر دی۔ باجی بیچاری ابھی تک قربانی کا بکرا بنی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی بہن اور بھائی باقی تھے جن کی دیکھ بھال انہیں کرنی تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے میرے والد کو صلاح دی، اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے اور پھر تم اس کی شادی کر دینا۔ والد بھی چاہتے تھے کہ باجی کی شادی کر دیں، لیکن کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا اور وہ اسی کوشش میں تھے کہ ادھر بیٹی کے فرض سے سب کو دوش ہوں تو پھر اپنی شادی کے بارے میں سوچیں۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ ابو کو کسی نے باجی کے لیے رشتہ بتایا اور جس روز وہ لڑکا دیکھنے لاہور جا رہے تھے، پتوکی کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جاں بر نہ ہو سکے اور ہم کو تقدیر نے ایک اور زخم لگا دیا۔ میں تو اپنے گھر میں خوش اور آباد تھی، لیکن اب بڑا مسئلہ میری باجی، چھوٹی بہن اور بھائی کا تھا جو اکیلے نہ رہ سکتے تھے۔ عدنان بہت اچھے انسان تھے اور وہ مجھے بہت چاہتے بھی تھے۔ جب ان سے اپنے بہن بھائیوں کی مجبوری بتائی، بولے کہ ان کو یہاں لے آؤ اور اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا کہ ایسا درست نہ ہوگا، میرے والد صاحب کا ذاتی مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں، مکان کو تالا لگ جائے گا اور لوگ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ بیوی کے رشتہ دار پال رہے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ہی کچھ عرصے ان کے پاس جا کر رہ لیتے ہیں، جب تک کوئی ایسا رشتہ باجی کو نہ مل جائے کہ جس کو گھر داماد بننے کی شرط قبول ہو۔ عدنان نے میری بات مان لی اور ہم اپنے گھر سے والد صاحب کے گھر منتقل ہو گئے۔ والد صاحب نے کافی رقم باجی اور رفیع کے نام کرائی ہوئی تھی، لہٰذا انہیں خرچے کی تنگی تو نہ تھی، لیکن تحفظ ضرور چاہیے تھا۔ باجی میرے اور عدنان کے ساتھ رہنے پر خوش تھی کہ اب ان کو ڈرنا لگتا تھا اور وہ بہت سے مسائل سے بچ گئے تھے۔ عدنان ہر طرح سے میرے بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہے تھے۔ میں البتہ والد کے گھر آ کر کچھ بے آرام ضرور ہوئی تھی، کیونکہ میرا اپنا گھر آرام و راحت کا گہوارہ تھا، جہاں نوکر چاکر سبھی سہولیات میسر تھیں۔ عدنان کی مجھ سے محبت دیکھ کر ہر کوئی مجھ پر رشک کرتا تھا۔ واہ رے قسمت! باجی کے لیے ابھی تک کوئی موزوں رشتہ نہ ملا، لیکن چھوٹی بہن نے ایف اے کر لیا تو اس کی شادی عدنان نے اپنی بہن کے بیٹے سے کرا دی۔ رفیع نے بھی 8 کلاس پاس کر لی اور اس کا سلیکشن آرمی کی اکیڈمی میں ہو گیا۔ وہ جہلم چلا گیا۔ اب گھر میں باجی اور عدنان رہ گئے۔ میں نے باجی سے اصرار کیا کہ اب آپ ہمارے گھر چل کر رہو، ہم بہت دن آپ کے پاس رہ لیے۔ میرا یہی مقصد تھا کہ وہ میرے محل نما گھر میں رہیں گی تو میرے خاوند کے اسٹیٹس کے مطابق ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا۔ والد صاحب کا گھر تو ایک متوسط طبقے کی رہائشی علاقے میں بنا ہوا تھا اور ان کی وفات کے بعد ان کا حوالہ بھی نہ رہا تھا۔ رشتوں میں لوگ ایسی باتوں کو تو مد نظر رکھتے ہیں۔ باجی میرے گھر ساتھ رہنے لگیں۔ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے یہاں ان کو احساس ہوا کہ مجھے تو دنیا کی دولت مل گئی ہے۔ شوہر کے پیار کا خزانہ، عدنان کی محبت میرے لیے بڑا سرمایہ تھا، جس سے میرا گھر رشک جنت تھا۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے اور مجھ سے حسد کرنے لگیں۔ کاریں، بنگلہ، زر زیورات سبھی کچھ تو تھا میرے پاس۔ میں شہزادی کی طرح رہنے لگی۔ نوکر چاکر میرے آگے پیچھے ہاتھ جوڑے رہتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے بھی نواز دیا، لیکن میری بہن کے نصیب کے پھول نہ کھلے۔ کئی بار رشتے کی کوشش کی، لیکن بات نہیں بنتی۔ اللہ جانے کیا وجہ تھی، حالانکہ میں اور عدنان خلوص دل سے چاہتے تھے کہ باجی اب اپنے گھر کی ہو جائیں۔ ان کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود ان کا رشتہ نہ ہو سکا اور ان کی شادی کی عمر نکل گئی۔ میں تو خوش اور مطمئن اپنے بچوں کے چہکاروں میں گم تھی، لیکن مجھ سے کئی برس بڑی بہن تنہائی کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جب میں عدنان کے قریب ہوتی ہوں اور ہم پیار محبت سے باتیں کرتے ہیں، باجی تنہائی محسوس کرتی ہیں۔ اب تو اکثر وہ ہم کو ہنستے بولتے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی تھیں اور ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا۔ تبھی مجھے باجی کی اور زیادہ فکر ہونے لگی اور میں نے ان کو خوش دیکھنے کی خاطر عدنان سے کہا
کہ آپ بچوں اور باجی کو لے کر سیر کو چلے جایا کریں۔ تیسرے بچے کی آمد تھی، اس وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی تھی اور گھر سے باہر نکلنا میرے لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ میں نے عدنان کو مجبور کیا کہ بچوں کو مری کی سیر کرا لائیں۔ میں نہیں جا سکتی، باجی کو لے جائیں۔ انہوں نے بہت کہا کہ بغیر تمہارے سیر کا کیا لطف آئے گا۔ میں نہ مانی۔ دراصل تو میں باجی کو خود خوش دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ان دنوں وہ بہت ہی بجھی اور اداس رہتی تھی۔ بس اسی دن سے میری خوشیوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میری بربادی کا آغاز ہوا۔ سیر سے واپسی پر میری بہن کا موڈ مزاج کچھ اور تھا اور عدنان کی نظریں بھی بدلی تھیں۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس رشتے کو میں شک و شبہ سے بالا تر سمجھتی تھی جو میری بہن اور میرے شوہر کے درمیان تھا۔ عدنان ایسا پیار کرنے والا شوہر جس پر ایک بیوی پورا بھروسہ کر سکتی تھی، جبکہ باجی نے تو مجھے بہت پیار دیا تھا۔ ماں کے گزر جانے کے بعد ان کی یاد کو اسی بہن کی محبت نے بھرا تھا، لیکن آج یہ کیا کہ دونوں ہی مجھ سے نگاہیں ملاتے ہوئے شرما رہے تھے۔ میں حیران اور خاموش تھی۔ تحمل سے کام لیا، خود کو سمجھایا۔ سگی بہن پر شک و شبہ ناقابل معافی جرم ہے۔ معمول کے کاموں میں لگ گئی، لیکن باجی کے رنگ ڈھنگ بناؤ سنگھار سے دل کو دھڑکا سا لگ گیا۔ خدا جانے کیوں جی کو بے سکونی کھا رہی ہے۔ تیسرے بچے کے پیدا ہونے پر اسپتال میں تھی۔ جب گھر لوٹی تو یہ گھر میرا نہ رہا تھا۔ عدنان نے معافی مانگی اور کہا تمہاری بہن کا قصور ہے۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا، لیکن اب جو ہو چکا ہے اس کو بتائے بغیر میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا نہ ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے جو کہا سن کر میں دنگ رہ گئی۔ جس قدر ماتم کرتی کم تھا۔ کبھی بہن کی جانب دیکھتی تھی تو کبھی شوہر کی طرف۔ دکھ تو یہ تھا کہ باجی کو اپنے اس فعل پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ دل عدنان کو دھتکارتا تھا، پھر بھی انہیں چھوڑنا نہ چاہتی تھی کہ 3 بچوں کی زندگی کا سوال تھا، لیکن اخلاقی اعتبار سے اب مجھ سے ان کے نکاح میں نہیں رہنا تھا، کیونکہ اب میرا اپنے شوہر سے کوئی ناتا نہ رہا تھا۔ مجھے ان کا گھر چھوڑنا ہی پڑا۔ انہوں نے مجھے طلاق دی اور میں اپنے والد کے گھر آ گئی کہ جہاں عرصے سے تالا پڑا ہوا تھا، اور باجی نے عدنان سے نکاح کر کے میرا گھر سنبھال لیا، میری جنت پر حقدار بن گئی۔ انہیں میرے لٹنے کا ذرا بھی ملال نہ تھا اور نہ میرے بچوں پر ان کو رحم آیا۔ میں دن رات یہی سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ اس قدر قریبی رشتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ یہ کیسی دنیا ہے جہاں خونی رشتوں پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، آپ کو کہانی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اپنا ایک خوبصورت سا کامنٹ میرے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔